لیکن کیا مطلب اس کا ادھورے کا؟ اس میں برکت ہی نہیں ہوتی، وہ کام ادھورا اس اعتبار سے، اس کا صحیح معنی میں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا یا ثواب نہیں ملے گا، تو یہ ادھورا ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے ہوا، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوا، تو ادھورا ہوا، ناقص ہوا۔ مومن کو تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا کا بھی مقصد پورا ہو، آخرت کا بھی مقصد پورا ہو۔ اس کو بولتے ہیں مکمل کام، اور مکمل کام ہوتا ہے بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے۔ اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے بسم اللہ تو آپ سوچیں، اس میں ایک تو اللہ کا نام ہے اور دو صفاتی نام، رحمان اور رحیم۔ یہ جو تین نام ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کام کی ابتدا اور انتہا انہی کے نام سے ہو۔ کام اگر مکمل کرنا ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، تو ان تین ناموں کا ہمیں ورد کرنا پڑے گا۔ یہ تین نام اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ابتدا سے انتہا تک۔ میں نے کل کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت اور ہر چیز کے شروع میں، ہر چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی؟ اس کی وجہ میں آپ سمجھا رہا ہوں۔ اگر کام کو ابتدا کرنا ہے، شروع کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے، کام کرنا ہے انتہا تک، تو بسم اللہ کے تینوں جو نام ہیں، ایک ذاتی نام، دو صفاتی نام، کام کی انتہا تک اس کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک مثال میں نے کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہو، تو کھانا کسے کہتے ہیں؟ روٹی ہو، چاول ہو، سالن ہو، سبزی ہو یا کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہے کھانا۔ یہ جتنا بھی کھانا ہے یہ کس نے مہیا کیا، کس نے پیدا کیا؟ بتاؤ۔ ہمارا عقیدہ ہے خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے پیدا کیا، سامان اللہ نے پیدا کیا، اسباب اللہ نے پیدا فرمائے۔ کوئی بھی وہ سامان، مثال کے طور پر سواری، اس پر بھی سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ کیوں؟ یہ سواری جو ہے، گاڑی جو ہے، اس کے جتنے بھی اسباب سامان ہے اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں پیٹرول ڈیزل کی ضرورت ہو، کس نے؟ اللہ نے پیدا کی زمین۔ گاڑی لوہے کی ہوتی ہے تو لوہا اللہ نے پیدا کیا۔ انجن لوہے کا ہوتا ہے، اللہ نے پیدا کیا لوہا۔ سیٹیں آپ کہو گے دن لو پلاسٹک کی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کہو گے کہ انجن تیار تھوڑی زمین میں سے نکلتا ہے، انسان نے بنایا، انسان کی عقل نے بنایا۔ تو انسان کو کس نے بنایا؟ انسان کی عقل کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو کوئی بھی چیز ہمیں استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے اسباب کی ضرورت پڑے گی، سامان کی ضرورت پڑے گی، اور اسباب اور سامان کو پیدا کرنے والا
کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ. تو گویا بسم اللہ پڑھا تو ہم نے یوں کہا کہ اللہ یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یا سواری ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ تو نے اس کو پیدا فرمایا. یہ گویا اللہ کہہ کر ہم نے اقرار کیا، تسلیم کیا کہ جو بھی چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے کہ اللہ اس چیز کو، اس سامان کو، ان اسباب کو پیدا کرنے والا تو ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے. تو لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور یہ ایسا نام ہے کسی کا نام نہیں ہے. اور اللہ اس کی تسمیہ اور جمع بھی نہیں آتی لفظ اللہ کی. کیوں؟ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. اس بنا پر یہ لفظ اللہ ایسا ہے کہ ایک ہی ہے، واحد ہی ہے. تسمیہ یعنی دو بھی نہیں آتا، جمع بھی نہیں آتا، اکیلا اللہ نے بنایا. جب بسم اللہ پڑھی تو گویا ہم نے اقرار کیا کہ اللہ جس چیز کے شروع میں نے بسم اللہ پڑھا اس کی ابتدا بھی تو ہے، اس کو پیدا کرنے والا تو ہے، ساز و سامان کو، اسباب کو پیدا کرنے والا تو ہے. تو یہ تصور کے ساتھ بسم اللہ پڑھو. جب لفظ اللہ کو آئے ہماری زبان تو اس کو یہ تصور کرو. اب آگے صرف ساز و سامان کا پیدا ہو جانا کام کے لیے کافی نہیں ہے. کھانا ہے ہمارے ساتھ، سب کچھ بہترین کھانا ہے، لیکن جب تک اللہ ان کھانوں کو استعمال کی توفیق نہ دے وہاں تک کھانا نہیں کھا سکتے. دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو کروڑوں پتی ہے، سارا سامان موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا بالکل آپ کھا نہیں سکتے. نہیں جوس پی سکتے ہیں، نہیں روٹی کھا سکتے ہیں، نہیں گوشت کھا سکتے ہیں، نہیں چاول، صرف لکوڈ، اور وہ بھی بوٹل پہ آپ کو جینا پڑے گا. گلوکوز بوٹل پہ آپ کو جینا پڑے گا، وینٹیلیٹر پر آپ کو لینا پڑے گا، آکسیجن پر لینا پڑے گا. ایک لقمہ، ایک دانہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے جان لیوا بنے گا. ہے سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیق. تو دوسرا مرحلہ آتا ہے سامان تو ہو لیکن سامان کو استعمال کرنے کی توفیق ملنا، استعمال بھی کر سکے. سب کچھ ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا تو بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. تو اس کی بھی توفیق اللہ دیتا ہے. تو اگر توفیق چاہیے ان سارے سامان کو استعمال کرنے کی تو اللہ کا نام بولو رحمان. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحم والا ہے. اپنی رحمت سے سب کچھ پیدا کیا، سارے سامان کو بھی اور ہمارا بھی وجود، پوری دنیا، ساری کائنات کا وجود اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا. اللہ کی رحمت. اسی لیے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا، کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا. اللہ کی رحمت کی تقاضے نے یہ سب کچھ وجود بخشا. تو اگر ان سارے سامان کو پیدا تو کر دیا لیکن ان سارے سامان کو استعمال کرنا ہے تو اللہ سے توفیق مانگو. اور وہ کیسی توفیق؟ اللہ کی رحمت سے توفیق مانگو، رحمان کہو. تو رحمان کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے سارے سامان کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو استعمال کرنے والا. تو استعمال کرنا اگر آپ کو ہے، استعمال کی توفیق اگر جو مانگنی ہے تو اللہ کی صفت جو ہے رحمان والی وہ پکارو تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ استعمال کی توفیق بھی دے گا. ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو میں نے ایک مثال دی سکھانے کی. یہ نماز، چلو نماز کا سامان کیا ہے بتاؤ.
نماز کا ساز و سامان شروعات کیا ہے؟ ابتدا انسان کا وجود کو تو نماز پڑھے گا، تو ایک تو ہمارا وجود، پھر مسجد بھی، پھر وضو کے لیے پانی بھی، پھر وضو کی توفیق بھی ہو، پھر امام صاحب بھی ہو، اذان بھی ہو، وقت بھی ہو، یہ ساری چیزیں نماز کا ساز و سامان ہے۔ لیکن سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چلو مسجد بھی ہے، وقت بھی ہے، امام بھی ہے، مسجد بھی بہترین ہے، مؤذن بھی ہے، وضو کا بھی سامان ہے، نل بھی لگے ہیں، پیشاب پاخانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے، یہ سب چیزوں کے باوجود کون سا؟ توفیق ملنا، وہ نہ ہو تو کس کام؟ جیسے ایک مثال میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ایک آقا تھا اور اس کا ایک غلام بڑا پابند نماز کا، ہر وقت درس۔ آقا اور غلام یوں سمجھو کہ ایک مالک ہو اور دوسرا ملازم ہے، خالی۔ آج ایسے بہت ہے کہ پوری کمپنی کا مالک ہے لیکن نماز کی توفیق، اور اس میں جو خدمت کرنے والے ملازم ہیں وہ 5 وقت کی نمازی ہیں، ایسے بہت ہے۔ تو آقا جو تھا اس کو نماز کی توفیق نہیں تھی، اور خادم ملازم اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ دونوں آقا اور غلام بازار جاتے تھے، رستے میں نماز کا وقت، خادم نے کہا آقا صاحب اذان ہو گئی، بالکل نماز کی تیاری ہے، آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھوں۔ نے کہا جاؤ جلدی نماز پڑھ کے آؤ۔ آقا دروازے پر کھڑا ہے، مسلمان ہے، اور غلام مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور بار بار دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے نہیں۔ اندازہ لگاؤ، سب کچھ ہے، بیٹھا ہوا ہے، صحت بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ سب، میرا غلام بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی مسجد میں آنے کی۔ اب کیا ہوا؟ نماز پوری ہو گئی، لوگ نکل رہے ہیں مسجد سے، لیکن غلام سنت کی سنت پڑھ رہا ہے، نفل کی نفل پڑھ رہا ہے، اس کو نکلنے کا جی نہیں چاہتا مسجد سے۔ آقا انتظار کر رہا ہے، پریشان ہے۔ آقا نے باہر سے آواز دی، اے فلاں ہے، اے غلام نکلو نے، سارے لوگ نکل گئے۔ تو غلام نے اندر سے کہا مجھے باہر آنے نہیں دیتے، یہ مجھے باہر آنے نہیں دیتے۔ تو کہا کون ہے؟ میری موجودگی میں تیرا آقا، میں آقا ہوں تیرا، میرا حکم آپ کو ماننا پڑے گا۔ کون ہے اندر میں کوئی آقا؟ مسجد میں کوئی دوسرا آقا ہے؟ لیکن ہاں مسجد میں آقا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا، وہ آقا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے توفیق دی، آپ کو توفیق نہیں دی، اور اللہ نے ایسے مجھے توفیق دی کہ مجھے بار بار نماز پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، یہ سنت پڑھ لوں، یہ نفل پڑھ لوں، کوئی بھی نماز نہ چھوڑوں، اور آپ کو کب سے کھڑے ہیں لیکن آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے۔ آپ مسلمان ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے گئے، فرض پڑھ لے گئے، سارا سامان موجود ہے، لیکن آپ کو توفیق نہیں مل رہی، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو توفیق ملنا اللہ کی طرف سے، تو رحمان کو تو انشاءاللہ العزیز ان سامان کو استعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تو دوسرا مرحلہ بھی آپ کو اگر اختیار کرنا ہے تو رحمان کا، اللہ کی یہ صفت ہے رحمان کی۔ اب توفیق بھی مل گئی، ساتھ سامان بھی ہے، کھانا بھی ہے سامنے، کھا بھی لیا، اب ابھی مکمل نہیں ہوا کھانا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھ بھی لی، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا، نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل کب ہوتی ہے؟
نماز اللہ قبول بھی کرو. کھانا مکمل کب ہوتا ہے؟ کھانا سامنے ہے، کھا بھی لیا، لیکن مکمل کب ہوتا ہے؟ کھانا ہضم بھی. لیکن یہ کھانا اگر جان لیوا بن جائے تو، بدہضمی کا سبب بن جائے تو، بیماری کا سبب بن جائے تو، کتنوں کے لیے کھانا بیماری کا سبب بنا. بولو ایک لقمہ، ایک دم مجھے واقعہ یاد آیا ایک لقمے پر. میں بیچ میں ایسے ہی سنا. بنو ہاشم کا ایک بادشاہ تھا. ہاشم بہت بڑا. میں کیوں کہتا ہوں معلوم؟ اس زمانے میں یہ جتنے بھی ٹکڑے ہیں اسلامی ممالک کے نہیں تھے. بحرین، مسقط، دبئی، سعودی، عراق، ایران، شام، لبنان، مصر، یہ ٹکڑے میں بھی ایک ہی تھا سب. تو سب کا ایک بادشاہ. کتنا بڑا؟ اس بادشاہ کی ایک دم مجھے بات یاد آئی. اس کی ایک باندھی تھی، اس کا نام تھا حباب. خون جیسی تھی، پری جیسی، اتنی خوبصورت تھی کہ ایسی خوبصورت ان کی بیویوں میں سے بھی کوئی نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی، اتنی خوبصورت. ایک مرتبہ بادشاہ نے کیا کہا معلوم؟ آج پورا دن میں خوشی کا مناؤں گا، میرے پاس کوئی مسئلہ نہ لائے، مجھے کوئی غم کی خبر نہ دے. اس نے چیلنج کیا، آج کا پورا دن میں خوشی مناؤں گا. اس نے چیلنج کس کو دیا؟ لوگوں کو تھوڑی دیا، گویا اللہ کو دیا. اللہ کے ہاتھ میں خوشی لینا، غمی لینا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ خوشی لینا کس کے ذمہ ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، اور غمی لینا کس کے ہاتھ میں ہے. اس نے کیا کیا معلوم؟ صبح ہوئی، حباب کو بلایا، کمرہ سجایا، خوشبوؤں سے، پھولوں سے، بہترین چادروں سے، بہترین بستر سے، بہترین کپڑا. بادشاہ اور اس کا کمرہ کیسا؟ اور پھر بعد میں سجایا، کیسا سجایا ہوگا؟ گاؤں تک کی لگائے، بہترین پلنگ، سب کچھ خوشبوئیں. اور حباب کو بلایا، دروازہ بند کرنے کو کہا، خالی سے بند کر دو، آج پورا دن خوشی میں مناؤں گا. اپنی باندھی کے ساتھ بستر پر آیا. بستر پر لانے کے بعد حباب کو اپنی گود میں سلایا. اب شروع کر رہا ہے اس کے ساتھ مستی کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا شروع کر رہا ہے. بہترین انگور تھے، انگور. اب اس نے کھانا شروع کیا. پہلے خود کھانا، اور ایک انگور کا دانہ پہلا ہی حباب کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے منہ میں رکھا. جیسے وہ انگور کا دانہ اس کے منہ میں گیا تو ایک دم سے گلے میں اٹک گیا، اور اٹک ایسے گیا کہ سانس بن گیا. اس کی گود میں 1 منٹ کے اندر حباب کی موت ہوئی. 1 منٹ میں موت. اللہ نے 1 منٹ کے لیے خوشی نہیں منانا دی اس کو. واقعہ ہے تاریخ کا. دیکھو سارا سامان موجود تھا، مستی کا، خوشی کا، لیکن توفیق دی اللہ نے. سامان سے راحت دی. سامان راحت کا سبب، خوشی کا سبب بننے کے بجائے پورا دن غمی کا سبب بنا. اور ایسی غمی کا سبب بنا کہ ایسی غمی بادشاہ کے زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا تھا جو وہ دن تھا. اتنا غمی میں وہ دن گزارا کہ بادشاہ کو سمجھ نہیں پڑی. لاش بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہیں، میں اپنے حباب کو کسی کو نہیں دوں گا، میرے پاس رکھوں گا اس لاش کو. اتنی زبردست بڑی خوبصورت پھول، میں اس کو کیسے رکھ نہ سکا، اس کو اپنے پاس رکھوں گا. لاش بھی نہیں دیتا تھا. 3 دن کے بعد زبردستی لاش لی گئی اس کے پاس سے. وہ بالکل حواس پاتا ہو گیا، پاگل جیسا ہو گیا تھا حباب کی نگاہ سے. چلو میں نے صرف کیا سمجھا ہے، سازو سامان سب کچھ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ استعمال کی توفیق نہ دے گئے سب بیکار ہے. اس پر یہ میں نے مثال سمجھی. کوئی بھی سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، تو کھانا بھی کھایا چلو، لیکن فائدہ نہیں پہنچایا، یہ میں سمجھا رہا تھا. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ فائدہ بھی ہو، مقصد
صحیح بدہضمی ہو گئی، بیماری کا سبب بن گئی۔ ارے بلکہ اس کی بات کرتے ہو، میں ابھی اپنے یہاں کی میں بات کروں، میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک پہچان والے کو بیمار تھی، عیادت کے لیے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی ایک دم سے کیا ہوا کہ آپ کو یہ تکلیف شروع ہوئی؟ کیا کہا معلوم ہی پڑے بغیر سننے، رات کو کھایا میں نے، عشاء کی نماز پڑھنے آیا، میں سجدے میں گیا، جب ڈکار آئی تو وہ ڈکار کا جو لقمہ تھا وہ سیدھا جگر میں چلا گیا۔ تب سے میں بیمار ہوں اور اسی میں نہیں دلا ایک لقمہ۔ مسلمانوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھو بات، اللہ کیسا قادر ہے۔ جو کھانا راحت کا سبب تھا، صحت کا سبب تھا، زندگی کا سبب تھا، وہی ایک لقمہ موت کا سبب بن گیا۔ ایسا علاج کیا کوئی کارگر نہیں چلا، اخیر میں ان کی کارگر نہیں۔ کھانا تو دیکھو، کھانا سامان بھی تھا، کھا بھی دیا، لیکن اس کا جو فائدہ تیسرا جو مرحلہ ہے، فائدہ نہ ہونا چاہیے، فائدے کے بجائے نقصان، تو ابھی کام مکمل نہیں ہوا۔ بولو کام مکمل ہوتا ہے پوری بسم اللہ سے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے کہ کام مکمل بھی ہو، اس کا فائدہ بھی ہو، وہ کس سے ہے؟ رحیم سے ہے۔ اللہ سے گویا ساز و سامان، رحمان سے گویا ان ساز و سامان کے استعمال کی توفیق نہ ملنا، اور رحیم سے گویا استعمال کی توفیق تو مل گئی، لیکن اب استعمال کے بعد اس کا فائدہ حاصل ہونا، اس کا مقصد حاصل ہونا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی وہ رحیم کی صفت سے ہے۔ آپ نے بہترین مکان بنایا، بنگلہ، آپ سب کو معلوم ہوگا، مجھے تو پتا ہے کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بنگلے بنائے، اب بنگلوں کا اوپننگ کرنے والے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے انتقال کیا۔ ایک میرے پہچان والے انگلینڈ میں یہاں کرمان میں بنگلہ بنایا تھا، بیچارے اوپننگ کے لیے آئے، مجھے بلایا تھا، دعا کیا، رہنے بھی نہیں پائے، اس نے انتقال میں حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، بیچارے آئے تھے اوپننگ کے لیے اور انتقال کر، سب روتے رہے، خوشی منانے آئے تھے، وہ سفر ان کے لیے غمی کا ہو گیا۔ ارے اس کی بات کرتے ہو، چلو ایک بات کیا جاتی ہے، مکان بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ساز و سامان کیا ہے؟ وہ اینٹ، پتھر، سیمنٹ، ریت، کنکر، سلیے، مزدور، یہ سب ساز و سامان۔ تو یہ سب کس نے بنائے بتاؤ؟ اللہ نے۔ اس میں نہ بولے تو گویا یہ سب ساز و سامان کی طرف اشارہ۔ اب ان تمام چیزوں سے مکان تو بن گیا، بہترین مکان بن گیا آپ کی طبیعت کے مطابق، تو یہ گویا ان سارے سامان کو استعمال کی توفیق دی، لیکن رہنا نصیب نہ ہو تو مقصد پورا نہ ہو تو بیکار ہے۔ جیسے شداد، کون سالے کا آدمی تھا، کتنا خطرناک آدمی معلوم؟ میں اس کا مختصر واقعہ سنا۔ کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بلائیں گے، اے ملک الموت آؤ، آئیں گے، اللہ فرمائیں گے ملک الموت سے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ روح قبض کرتے، کہ تجھے کبھی دنیا میں روح قبض کرتے ہوئے کسی کو غم آیا؟ وہ فرشتہ کہے گا دو آدمیوں مجھے رحم ہے، تدابر اور کس پر؟ تو کہا فرشتہ کہے گا یہ اللہ، ایک مرتبہ ایک کشتی جا رہی تھی سمندر میں، کشتی ٹوٹ گئی، کتنے لوگ مر گئے، ڈوب گئے، ایک تختہ تھا، اس میں ایک عورت
حاملہ تھی، اس پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بچ گئی تھی، وہ تختہ جا رہا تھا۔ اسی حالت میں اس عورت کو بچہ ہو گیا، 1 دن کا ہو گیا، وہ تختہ جا رہا ہے، سمندر کے کناروں میں بہ رہا ہے، ماں ہے اور بچہ ہے، اور سمندر اندھیرا ہے، کوئی نہیں ہے۔ 1 دن ہو گیا تھا بچے کو، ایسے وقت میں اللہ نے حکم دیا تھا اس عورت کی روح قبض کرنے۔ جب میں آیا تھا روح قبض کرنے، تیرا حکم تھا، مجھے تیرا حکم پورا کرنا ضروری تھا، لیکن روح قبض کرتے وقت مجھے ترس آ گیا اس بچے پر کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دیتا کہ یہ عورت کنارے پہنچ جاتی، اور اس کے بعد مجھے حکم دیتا اللہ کہ ہم روح قبض کرو، تو کم سے کم بچہ کنارے پر لگ جاتا، بچے کی زندگی تو بچ جاتی۔ مجھے بچے پر بڑا رحم آیا تھا، بچے پر، عورت پر نہیں، بچے پر رحم آیا تھا۔ کیا ہوا؟ لیکن میں نے روح قبض کر لی، یہ 1 مرتبہ مجھے رحم آیا۔ تو کہا دوسرا کون سا ہے اس پر تجھے رحم آیا؟ یا اللہ، وہ تیرا ایک بندہ تھا شداد نامی، اس پر مجھے رحم آیا۔ کیسے رحم آیا بتاؤ؟ کہ اس نے سنا اس زمانے کے نبی سے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جنت ایسی ہے سونے چاندی کے محلات ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، نہریں ہیں پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی، اور بہترین اور خوبصورت پھولیں ہیں، بہترین باغات ہیں، عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ تو اس نے یوں کہا تھا ایسی جنت تو میں بھی بنا سکتا۔ تو اس نے جو صفات سنی تھی جنت کی، وہ تمام صفات سن کر بڑے بڑے انجینئروں کو، آرکیٹیکٹوں کو بلایا، ملازموں کو بلایا، کئی سالوں کے بعد اس کی جنت تیار ہوئی، اور خوب اس کا نمونہ دنیا میں بنا دیا تھا۔ دودھ کی نہر تھی، شہد کی نہر تھی، پانی کی نہر تھی، شراب طہور کی نہر تھی، خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اس میں رکھا تھا، اور بہترین بنگلے کے، سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، ساری دولت اس نے اس جنت کے بنانے میں لٹا دی تھی۔ بہترین اس کا دروازہ تھا، وہاں کی ہوائیں عجیب، وہاں کی نہریں عجیب، بالکل جنت کا نمونہ اس نے بنا دیا تھا دنیا میں۔ اس زمانے کے اعتبار سے جتنے پیسے خرچ کرے سارے پیسے خرچ کر دیے تھے۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا تھا جب جنت تیار ہو جائے تو مجھے بتلا دینا۔ جنت تیار ہو گئی، اب ایک خالی مادہ ہے، اطلاع دینے کی، جنت بھی تیار ہو گئی۔ تو شداد اپنے حشم و ختم کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، اور عجیب و غریب ناز و نعم کے ساتھ، ایک عجیب مطلب کے منظر تھا، گانا گایا جا رہا تھا، تبلے بجائے جا رہے تھے، عورتیں رقص کر رہی تھی۔ اس حالت میں یہ پورا لشکر جا رہا تھا، اور شداد آگے آگے تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اس نے بھی عجیب و غریب لباس پہنا ہوا تھا، گھوڑے کو بھی عجیب سجایا تھا۔ اس حالت میں وہ جا رہا تھا، گھوڑے کا ایک قدم جنت میں تھا، اس کا بھی ایک قدم جنت میں تھا، ابھی بایاں قدم جنت سے باہر تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا تھا لشکر میں، لوگوں نے روکنا چاہا، بوڑھے نے کہا تم مجھے روک نہیں سکتے، سب مل کر بھی مجھے روک نہیں سکتے، سب کو چیر کر وہ آگے گیا۔ جب گھوڑے کے لگام کو پکڑا تو شداد ایک دم سے تھم نہ گیا، غصے میں آ گیا، ارے تم کون ہو؟ اس کو کسی نے روکا نہیں، سب فوجیوں نے یوں کہا، سارے کھانے والے نے یوں کہا، یہ ہم سے روکا نہیں بلکہ ہمیں توڑ کے چیر کے وہ آگے نکل گیا۔ تو ایک دم سے شداد غصے میں آ گیا۔ شداد نے پوچھا تم کون ہو یہاں تک میرے پاس آنے والے؟ بوڑھے نے کہا کان لاؤ، میں کان میں کہوں، ایسے نہیں کہوں گا، تو کان کرا، میں ملک الموت تیری روح قبض کرنے آیا، بس اتنا کہنا تھا کہ کانپنے لگا۔ کہا ایسا مت کرو، مجھے صرف جنت میں داخل ہونے دو،
صرف مجھے دیکھ لینے دو، میں نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوں گا، صرف مجھے دیکھ لینے دو۔ نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے شدت کا ایک قدم جنت میں ہوگا، دوسرا قدم باہر ہوگا، اس حالت میں تجھے روح قبض کرنی ہے۔ یا اللہ اس وقت مجھے رحم آیا تھا کہ اللہ اتنی مہلت دیتا کہ کم سے کم شدت جنت اپنی دیکھ لیتا، لیکن اللہ نے منع فرمایا تھا، تو اس وقت مجھے ترس آیا تھا یا اللہ۔ تو گویا تجھے کتنوں پر ترس آیا کہ صرف 2 آدمیوں پر؟ دیکھو شدت تمہیں ملک الموت تمہیں پتا نہیں، 2 آدمیوں پر رحم نہیں آیا، صرف ایک ہی آدمی پر تمہیں رحم آیا۔ دیکھیے کیوں ایک آدمی پر؟ وہ تو بچہ تھا نے جس پر تمہیں رحم آیا تھا نے، یہی بچہ بڑے بن کر میرا مقابل بنا اور میرا منکر بنا اور میرے مقابلے میں اس نے جنت بنائی اور یوں کہا میں بھی تو جنت بنا سکتا ہوں، کون اللہ ہے؟ میں بھی اللہ ہوں، میں بھی اس طرح بنا سکتا ہوں۔ یہی وہ بچہ جس پر تمہیں ترس آیا تھا، تو ملک الموت حیرت میں پڑ جائیں گے، یا اللہ اس بچے نے ایسا کیا، یا اللہ کاش کے میں رحم نہ کرتا اس بچے پر، اس کا بھی گلا دبا دیتا، لیکن حکم نہیں تھا۔ تو دیکھو کتنا بڑا معاملہ بنا دیا، جنت بنانے آج تک ایسا کوئی نہیں بنا سکتا، بس دنیا میں بنا دیا وہ بنا دیا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ تو یاد رکھنا 3 مرحلے ہیں ہر چیز کے، 3 مرحلے ہیں ہر ساز و سامان کے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ معنوی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، 3 مرحلے آتے ہیں۔ 3 مرحلوں سے جب تک آدمی گزرے گا نہیں، وہاں تک کام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر فرمایا تم بسم اللہ پڑھو تو 3 مرحلوں سے آسانی کے ساتھ تم گزر جاؤ گے۔ یہ ہے 3 مرحلے، دنیا کے اعتبار سے بھی 3 مرحلے، تم بسم اللہ ہر وقت پڑھتے رہو تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ہمارا وجود ہے، ہر کام کے شروع میں ہم نے بسم اللہ پڑھا تو انشاءاللہ ہمارا جو مکمل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ کون سا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی فضیلت کہ تینوں مرحلے بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیتے ہیں، جب تک کہ اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ بسم اللہ کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے، بتاؤ۔ اس کی عظمت کا جانا، تعظیم کرو، احترام کرو، بے ادبی مت کرو۔ ایک بزرگ تھے مشری حافظ، امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ شرابی تھے، کسی کو حقیق نہیں سمجھ سکتے، تب اللہ توفیق دی کسی کی۔ یاد رکھنا اس بات کو، شرابی نہیں نماز نہیں کچھ، ہر وقت شراب کے نشے میں اور گناہوں میں کہا۔ شرابی کیا نہیں کرتا بتاؤ؟ ہر چیز کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ایسے تھے، ایک مرتبہ کیا ہوا، شراب کھانے سے نکل رہے تھے، رستے میں ایک پرچی ملی، کاغذ کا ٹکڑا نظر پڑی، اس میں بسم اللہ لکھی، کتاب ہو گئے، وہ میرے اللہ کا نام زمین پر معلوم نہیں، کسی کا پیر اس پر آ گیا، بے ادبی ہوئی، کیسا جذبہ ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں ایمان کی راکھ جب چھپی ہوئی ہوتی، کبھی نہ کبھی وہ راکھ میں چنگاری جو ہوتی ہے نا، انگارا بن جاتا ہے ایمان کا۔ اگر سے یہ مشری حافظ شرابی تھے، گنہگار تھے، لیکن راکھ جو ایمان کی تھی اس کے اندر چنگاری چھپی ہوئی تھی، ایک دم سے ظاہر ہوئی، بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ کسی کو بولتے چنگاری، کسی کو بولتے جذبہ۔ ایسا ہونا چاہیے اس مسلمان کے بارے میں ہم سنیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور دشمن اس کو ستا رہا تو بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اسلام سے محبت کی علامت ہے۔ اور اس وقت ہم یوں کہیں بہت اچھا بتا ہوتا ہے تو سمجھو کہ ایمانی نہیں ہے، بات ایسے بھی ہے، اللہ کی بات۔
जैसे ही वो पर्ची देखी ना बेचैन हो गई, फौरन उठा दिया, इसको साफ किया। याद रखना, बिस्मिल्लाह मैंने कहा था ये कुरान की एक आयत है। कुरान की आयत की जिस तरह अजमत आजीम जलाने का हुक्म है, ऐसा ही हुक्म बिस्मिल्लाह का है। बगैर वुजू लिख भी नहीं सकते, बगैर वुजू पकड़ भी नहीं सकते। अजमत बताना उसकी ताजीम। इसी बिना हर जगह बिस्मिल्लाह लिखते मत रहो, कहीं भी अदबी ना होता। बच्चे लोग जहां चाहे लिख देते हैं, बिल्कुल मुनासिब। कोई दूसरी चीज लिखो, भाई बिस्मिल्लाह हर जगह क्यों लिखते हो? ऐसी जगह लिखो कि जिसकी ताजीम हमेशा बाकी रहे। याद रखना इस बात को। तो क्या हुआ? उठा लिया और अपने जेब में हाथ डाला, तो 2 दिरहम निकले सीधे पत्थर के ऊपर, और 2 दिरहम का उस जमाने का बेहतरीन इत्र और खुशबू खरीदा और पूरे कागज को खुशबू से मला, और खुशबू से मलने के बाद ऊपर जगह रख दिया, टच बेहतरीन खुशबू से। दिन में ही काम किया, रात को सो गए। 2 किस्म की वाकया आते हैं। एक तो क्या वाकया आता है मानो, एक तो ये रात को सो गए, अल्लाह की जियारत होती। लो शराबी कभी नमाज नहीं और अल्लाह की जियारत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु से भी ऊंची। एक तो अल्लाह के रसूल की जियारत और एक अल्लाह की, क्या बाद ऐसे भी बंदे हैं हाँ जिनको अल्लाह की जियारत होती। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 100 मरतबा अल्लाह की जियारत होती। 100। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को 100 मरतबा जियारत हुई अल्लाह की। ऐसे बंदे हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख हज़रत मोहम्मद सऊदी खान साहब ने चला रहा है, 2 मरतबा अल्लाह की जियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी बरकत है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उनकी सोहबत है, नेक लोगों की बरकत। मैंने शुरू में कहा था नेक लोगों के साथ शैतान के दाव से जब क्या होगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकत समझता हूँ, ये अपना कोई कमाल नहीं। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सोहबत 2 साल की मैंने किया और फिर तक अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पूरा साल उनकी खानका में रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा उनकी बरकत। 2 मरतबा पाबंदी से अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कितनी। ये तो ऐसी जिंदगी बात है, इसलिए मैंने कही। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे बेशक तूने मेरे नाम की ताज़ीम की, ऊपर रखा, खुशबुओं में बना, मैं भी तेरे नाम को दुनिया और आखिरत दोनों जगह में बुलंद करूंगा। पूरी दुनिया में तेरा नाम लेंगे। आज जितने भी औलिया हैं, जितने भी बुजुर्गान हैं, मिश्र हाफी का नाम अजमत से लेते हैं और यूं कहते हैं बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मिश्र हाफी। जानवर भी उनकी ताज़ीम बजा लाते थे, जानवर। हाफी का माना क्या मानो? जूते चप्पल पहने बगैर चलने वाला। हाफी यानी नंगा पैर, कभी जूता चप्पल नहीं पहना। कब से? जब से तोबा की, खुले पैर चलते। क्यों मालूम इसकी वजह? वो यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कलामी मजीद में जमीन को फर्श कहा। क्या कहा? फर्श। फर्श यानी कारपेट, काली। तो इस कारपेट पर हम जूते चप्पल पहन के आते हैं, बताओ? तो क्या फरमाते हैं जिसने आगे इंसान ने अगर कोई कारपेट बिछाया हो तो इस पर जूते चप्पल पहन के नहीं चलते। ये तो अल्लाह की कारपेट है, जमीन तो अल्लाह ने बिछाई है, फर्श है, कारपेट है, तो इस पर मैं जूते चप्पल पहन के कैसे चल सकता हूं? उसके बाद से इन्होंने पूरी जिंदगी जूते चप्पल नहीं पहने, इसलिए इनका नाम हाफी पड़ा। और आपको भी सवाल होगा कि अगर जमीन पे खुले पैर चलेंगे तो जानवर तो उस जमाने में तो जानवर सवारी के चलने के हर वक्त होते रहते थे, तो पेशाब पाखाना नहीं करते होंगे, तो पैर उनका नापाक नहीं होता होगा। सुनो तो किताबों में वाकया लिखा है, उनका जो रास्ता था हर वक्त आने जाने का, मस्जिद का, घर का, उस रास्ते पर जितनी मर्तबा जानवर चला कभी पेशाब पाखाना नहीं। जानवर को भी एहसास हो गया कि यहां से पिछले आगे जाते हैं, कभी पेशाब पाखाना। एक मर्तबा क्या हुआ मानो, बहुत सुनना,
ایک آدمی جا رہا تھا, انہی کے رستے پر ایک جانور نے پیشاب کیا, فوراً اس رستے پر تو کبھی جانور نے پیشاب نہیں کیا, کیوں کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ حضرت بشر علی کا انتقال ہو گیا. وہ وقت دیکھا, یاد رکھا کس وقت پیشاب کیا. گھر گئے تو گھر پوچھا کہ بھائی حضرت کہاں ہے, کہ حضرت کا ابھی 5 منٹ پہلے انتقال ہوا. تو وہ وقت دیکھا جس وقت جانور نے پیشاب کیا تھا اور انتقال کا ایک ہی وقت تھا. یہ بھی شراب ہے. شرابی کے اندر کیسے بنا دیا اللہ نے, دنیا میں بھی ان کا نام روشن کیا, بلند فرمایا, اور آخرت میں بھی. آخرت اس کا بھی واقعہ آتا ہے کتابوں میں, جس کا شریک شراب میں نہیں ہوا. یہ واقعہ کون سا؟ آخرت والا, کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. اس زمانے میں امام احمد کے زمانے میں تھی یہ. تو آپ کا کیا مطلب کہ اللہ نے بہت اونچا مرتبہ دیا, لیکن امام احمد کے مقابلے میں کم. کہا ایسا کیوں؟ کہ امام احمد نے نکاح کیا تھا, میں نے نکاح نہیں کیا تھا, اس لیے. تو نکاح کے بھی برابر ان کا مرتبہ اونچا تھا. حضرت بشر حافی نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا, اللہ کی عبادت نہیں کیا. تو اتنا بڑا اونچا مرتبہ بسم اللہ کی تعظیم کے برابر ملا. بسم اللہ کو معمول. چلو 2-1 منٹ کے بعد اور سنا. امام راضی نے بیان فرمایا, وقت ہو گیا ہے. ایک یہودی تھا, بادشاہ کا وزیر. امام راضی نے بیان کیا لمحات صوفیہ کے حوالے سے. ایک مولانا تھے, میرے جسم بسم اللہ کی فضیلت بیان کر, تو اس لڑکی نے پورا بیان سنا تو بہت اثر ہوا لڑکی, یہودی یا لڑکی. وہ مولانا کے ہاتھ پیس نہ ملا, مسلمان ہو گئے صرف بسم اللہ کی فضیلت. انہوں نے کہا کہ مولانا جو بھی کام کرو بسم اللہ. تو دن میں میرے خیال سے 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھی, ہر کام بسم اللہ سے. اس کے ابا کو پتا چلا, وزیر تھا وہ یہودی, میری بیٹی مسلمان ہو گئی, لوگوں کو پتا چلے گا تو میری عزتی ہوگی, اور لوگ کہیں گے وزیر کی بیٹی مسلمان, میں کیا نہیں گا بادشاہ کو. تو اس نے کیا کیا, اب ایک دم سے قتل تو کر نہیں سکتا ورنہ بدنامی ہوگی. اس نے کسی بہانے سے اپنی بچی کو مارنا چاہا, قتل کرنا چاہا. وہ کیا سا بہانا, وزیر تھا نے بادشاہ کی انگوٹھی تھی, مہر والی, بچی کو تھی, اور لوگ کا اس کی حفاظت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر جو حفاظت نہیں کی تو بادشاہ قتل کر دے گا. لیکن اللہ بسم اللہ, اب بسم اللہ کرتی جائے. اب رات کو وزیر انتظار میں تھا, بچی نے وہ کپڑے نکالے دین والے پر لٹکا کے. وزیر نکلا صبح میں, اس اپنے کمرے میں سے نکلا اور وہ انگوٹھی نکالی اور رات ہی میں ندی میں پھینک دی. اب کہاں پھینکی ہوگی, کوئی تلاش کرنا جائے کر سکتا, مل بھی نہیں سکتی. اللہ کا کرنا کیا ہو, صبح 8-9 بجے ہوتی, ایک مچھیرا آیا, تازی مچھلی لے کر. یہودی کا دوست تھا اس وزیر کا, لیکن آج تو اتنی بہترین مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے, بس میرا دل چاہا کہ وزیر کو مجھے ہتیا کرے, تو میں آپ کو ہدیے میں دے گیا. تو بہت خوش ہو گیا وزیر, فوراً اپنی بچی سے کہا لے مچھلی تو ہی پکا, اس کو تو ذبح کر, اور میں 1-8 گھنٹے کے بعد کھاتا ہوں, تیار میں کھانے کے لیے. تو لے لی بسم اللہ, لا بسم اللہ, پھر بعد میں چھری بسم اللہ, پھر بسم اللہ ذبح کیا. اندر میں سے جیسے نکالا وہ انگوٹھی نکلی. تو ایک دم سے حیرت میں پڑ گئی, یہ انگوٹھی یہاں کیسے, یہ تو میرے پاس جب میں ہاتھ ڈالا تو نہیں تھی, وہ یہ انگوٹھی یہاں کیسے. تو حیرت میں تھی, سوچ میں تھی, ساری حیرت کو ایک طرف رکھ دیا اور وہ انگوٹھی کو دھویا, اور دھونے کے بعد بسم اللہ پڑھتے تھے تو رکھ دی. چلو مچھلی تیار ہو گئی, تل دی اس کو, ابا کو دکھایا کہ کھا لو ابا جان, کھا لو. ابا جان بادشاہ کے پاس گئے, مہر کی ضرورت پڑی کہ ہاں 1 منٹ میں اپنی بچی کو دوں, بچی ادھر آ, چلو وہ مہر والی کل میں نے انگوٹھی دی تھی وہ لاؤ. تو لا دیا, بسم اللہ لوٹا. ابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی, یہ کیسے تیرے پاس آیا. بادشاہ حیران ہے, بادشاہ کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری بچی کو آج قتل کرنا ہے سب کے سامنے, یہ واقعہ بنا. ہاں کوئی حرج کی بات نہیں, سب تیار ہے, قتل کا سامان, تلوار,
چمڑا بچھانے کا سب تیار تھا، بچے کو خود باپ قتل کرنے والا تھا، لیکن جیسے باپ نے یوں کہا انگوٹھی لاؤ، بسم اللہ، لو بچہ ایک دم سے ہاتھ بھی نہیں بڑھ رہا ہے، بے چین پریشان حیران، بھائی انگوٹھی آئی کیسے؟ پورا واقعہ سنایا۔ میرے مولانا نے کہا کوئی بھی کام کرو بسم اللہ، تو آپ نے جب انگوٹھی دی میں نے بسم اللہ کی، ارے میں نے رات کو تو ڈال دی تھی لڑکی میں، تو وہ جو آپ نے مچھلی مجھے پکانے کے لیے کہا اور مجھے یہ کہا مجھے پکانا پڑے گا، تو میں پکا نہیں کاٹ نہیں دی، تو اندر سے یہ انگوٹھی نکلی میں نے بسم اللہ کی، تو وہ وزیر بھی حیرت میں پڑ گیا، اسی بنا پر وہ آدمی معلوم نہیں اللہ کی طرف سے منظور تھا، اسی بنا پر وہ مجھے ہدیہ دینے آیا، تو ہدیہ قبول کیا، سب کچھ کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلام، اب میں مجبور ہوں، اب میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت، اتنی زیادہ برکت ہے اور ہم بسم اللہ چھوڑتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی فضیلت بیان کر۔ میں نے سوچا کہ اعوذ باللہ کی 3 دن بیان کی تو بسم اللہ کی بھی 3 دن بیان کی، اس لیے میں نے کھینچا تو 3 دن اس کے بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ کا نام لینے کی توفیق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وقلب كما انت اهل، یا اللہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم۔ یا اللہ ساز و سامان کے 3 مراحل ہیں، تینوں مراحل تو ہی سے مکمل ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ساز و سامان کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ان ساز و سامان کو استعمال کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے، اور یا اللہ جو مقصد ہے جو فائدہ ہے وہ تو ہی یا اللہ مقصد کامیابی دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ تینوں مراحل تیرے ہی قبضے میں، تیرے ہی اشاروں پر ہے۔ یا اللہ یا ہم تمام ساز و سامان میں، ساری چیزوں میں، چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، یا اللہ تینوں مراحل میں ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہر چیز میں مدد فرما، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے وہ سامان مہیا فرما دے، ان سامان کو استعمال کی توفیق دے، اور ان سامان کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، جو فائدہ ہے، وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ یا مثال، یا اللہ جس طرح رمضان کی بڑی فضیلت ہے تو تم نے رمضان کا مہینہ دیا، سامان مہیا کر دیا، رمضان کا مہینہ بھی دیا، ہمارا وجود بھی ہے، ہمیں روزے کی توفیق بھی ہے، اور روزہ رکھنے کی یا اللہ تم نے قوت بھی دی ہے کہ یہ سارے سامان بالکل تیار ہے۔ اب رمضان ہے، ہمارا وجود بھی ہے، اور ہمیں اختیار بھی ہے، ہمیں قوت بھی ہے، تو اب ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق دے، یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ تلاوت کی، تراویح کی، دعاؤں کی، ذکر کی، یا اللہ اچھے اعمال کی، نماز کی، یا اللہ ہمیں توفیق دے، یہ بھی تیرے قبضے میں ہے۔ یا اللہ اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد یا اللہ قبولیت اور جو مقصد ہے کہ تو راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، اور یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، اور یا اللہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے، یہ جو مقصد ہے اس مقصد میں بھی یا اللہ ہمیں یہ تینوں مراحل کو یا اللہ بحسن و خوبی مکمل فرما دے۔ یا اللہ بحسن و خوبی مکمل فرما دے۔ ساز و سامان کے ساتھ تو ہم گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے، اور تیری طرف سے توفیق بھی ہو رہی ہے، لیکن یا اللہ تیسرا جو مرحلہ ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن تیری رحمت سے امید یہ ہے، ہم نے یا اللہ تیرا نام لے کر ہم نے شروع کیا تھا یہ مہینہ، تو ہمیں امید ہے کہ یا اللہ یہ تیسرا مرحلہ بھی کامیاب ہو جائے گا، تیسرا مرحلہ بھی یا اللہ مکمل ہو جائے گا، تو یا اللہ ہر کام میں ہمیں یا اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل سے، یا اللہ ہمارا کوئی کام ادھورا اور ناقص نہ رہے، اس سے تو ہماری حفاظت کرے۔ یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، پورے مہینے کو سلامتی کے ساتھ گزار دے اور توفیق کے ساتھ گزار دے۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا دے دے، پریشان ان کو پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ بیمار ہے علاج نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے علاج کے اسباب و وسائل کو مہیا فرما دے اور آسان فرما دے، اور یا اللہ ان کی دوائی اور علاج میں، اسباب میں، وسائل میں شفا مقدر فرما، کسی کو معلوم ہو، خاص کر کے مسلمانوں کو شفا دے دے یا اللہ، امت کو شفا دے دے اور امت کو صحیح توفیق دے دے، امت کو غفلت سے یا اللہ پاس فرما دے، غفلت سے روک لے یا اللہ،
امت کو یا اللہ کاہلی اور سستی سے حفاظت فرما، امت کو یا اللہ صحیح توفیق دے، نمازوں کی، روزوں کی، تراویح کی، تلاوت کی، دعاؤں کی، صدقات کی، زکات کی، حرام سے بچنے کی، سود سے بچنے کی، زنا سے بچنے کی، بری نظر سے بچنے کی، تمام گناہوں سے بچنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کی عظمت کو جاننے کی توفیق دے، تیرے نام کی تعظیم، تیرے کلام مجید اور جتنے بھی شعائر اسلام ہے سب کی یا اللہ، دین کی، اسلام کی یا اللہ عظمت اور تعظیم کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو، ہماری بچیوں کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، رشتے داروں کو، احسان کرنے والوں کو، سب کو یا اللہ، جس نے دعا کی درخواست کی سب کو یا اللہ تعظیم جاننے کی توفیق دے اور سب کو قبول فرما، کسی کو مقبول فرما یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ قبول فرما، شاید شان عطا فرما، بغیر مانگے ہمیں عطا فرما، بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے